او عمرہ کرنے والوں، او حج کرنے والوں، اللہ کو ہاجرہ کی یہ ادا کتنی بھا گئی۔ آج ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی جب کوئی حج کرتا ہے اور آج بھی جب کوئی عمرہ کرتا ہے، جب تک اماں ہاجرہ کے اس عمل کو وہ زندہ نہ کر لے، جب تک صفا اور مروہ کے درمیان وہ یہ چکر نہ لگا لے، تب تک نہ اس کا عمرہ مکمل ہوتا ہے نہ حج مکمل ہوتا ہے۔ 7 چکر لگائے تھے اماں ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے، اور وہ 7 چکر آج بھی باقی ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ان کا طواف کیے بغیر حج اور عمرہ نہیں ہوتا۔ 7 چکر لگائے، کوئی نہ ملا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل نے پر کو مارا زمین پر، اور زمزم کے سوتے پھوٹ پڑے اور زمزم کا پانی نکلنے لگا۔ اماں ہاجرہ نے جلدی سے منڈیر لگا دی، اپنے دوپٹے سے باؤنڈری کرنے لگی کہ یہ پانی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر حضرت ہاجرہ نے اس کی منڈیر نہ بنائی ہوتی، اس کی باؤنڈری نہ بنائی ہوتی، تو بہت بڑا چشمہ بن گیا ہوتا زمزم کے پانی کا۔ وہ زمزم کا پانی میرے پیارے بھائیوں، وہ حضرت ہاجرہ کی کرامت اور اسماعیل کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ کی طرف سے انتظام کیا گیا تھا۔ تو یہ قربانی آتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی۔ اور یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے، باپ تو فلسطین میں رہتا ہے، یہ بچہ تو اپنی ماں کے ساتھ مکہ میں رہتا ہے۔ جب یہ بیٹا جوان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان لیتا ہے۔ ان کو بار بار خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بچے کے پاس پہنچتے ہیں، بیٹے کے پاس پہنچتے ہیں، اور باپ بیٹے میں بات چیت ہوتی ہے۔ اور یہ بات چیت کیا تھی؟ اللہ قرآن میں اس بات چیت کو بیان کرتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے لائق ہو گیا تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتا دے تیری کیا رائے ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام واقعی میں اپنے بچے کی رائے لینا چاہ رہے تھے؟ وہ رائے نہیں لینا چاہ رہے تھے، وہ چاہتے تو بیٹے کو پکڑ کے ایسے ہی ذبح کر دیتے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے، بڑی دعاؤں سے مجھے ملا ہے، میں تو تیار ہوں اللہ کے امتحان کو پورا کرنے کے۔ میرا بیٹا کیا جواب دیتا، اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے، اس کی تربیت کیسی کی ہے میری بیوی ہاجرہ نے، یہ کیا بولتا ہے، کیا جواب دیتا ہے؟ میرے نوجوانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ آج تو باپ اگر اولاد کے تعلق سے ذرا سی کوئی کمی کر دے، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ باپ کو گالیاں تک دے دیتی ہے اولاد، ماں کو برا بھلا تک کہہ دیتی ہے اولاد، یہاں تک کہہ دیتی ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ایسے بھی بیٹے موجود ہیں، ایسی بھی بیٹیاں موجود ہیں، موقع پڑا ہے تو باپ سے کہتی ہے آپ نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے۔ اگر آپ کے باپ نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو آج آپ جوان کیسے ہو؟ اگر آپ کی ماں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، یہ بولنے کی صلاحیت آپ کے اندر کیسے پیدا ہو گئی جو آج اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کے آپ بات کر رہے ہیں؟ ابراہیم نے اپنے بیٹے سے پوچھا بتا بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ اچھا یہ نہیں بتایا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے، صاف صاف بتا دیا میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب بیٹے کے سینس پر چھوڑ دیا، بیٹے کی سمجھداری پر چھوڑ دیا کہ میرا بیٹا کتنا سمجھدار ہے۔ اب بیٹا تو نبی کا بیٹا تھا، بیٹے کو تو پتا ہے میرا باپ نبی ہے، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی جو خواب میں دیکھتا ہے وہ برحق ہوتا ہے۔ اب بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا کہتا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے۔ ابا جان کہہ کے بات اسٹارٹ کرتا ہے، ایک بار بھی یہ شکایت نہیں کی ابا جان آپ تو وہی باپ ہیں، میں چھوٹا سا تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے میری ماں کے ساتھ۔ بیٹا نہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، نہ شکایت کرتا ہے، نہ زبان پر کوئی شکایت کا لفظ لاتا ہے، بڑے پیار سے، بڑے احترام سے، بڑے رسپیکٹ کے ساتھ کہتا ہے اے ابا جان افعل ما تؤمر، میں سمجھ گیا کہ اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے،
اب آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجئے اور چلا دیجئے، میری گردن پہ چھری چلا دیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان میں وعدہ کرتا ہوں میں زبان پر اف تک نہ لاؤں گا، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا صبر کرنے والوں میں سے ہوگا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل کو یہ ادب کس نے سکھایا، یہ سلیقہ کس نے سکھایا؟ یہ ان کی ماں کی تربیت کا اثر تھا میرے بھائیوں۔ دنیا میں عام طور سے ہم دیکھتے ہیں جن بچوں کو باپ کا پیار نہیں ملتا وہ اکثر بگڑ جاتے ہیں۔ باپ مر جائے تو ماں بچوں کو مینٹین نہیں کر پاتی ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں۔ مگر یہ اماں ہاجرہ کی کیسی تربیت تھی میرے بھائی، جس بچے کو باپ کا سایہ بہت کم نصیب ہوا ہے، وہ بچہ جوان ہونے کے بعد باپ ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان میں صبر کروں گا۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے